ساتھیوں، موت برحق ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے جاننا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دین اسلام مکمل ہو گیا اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس دنیا فانی کو الوداع کہنے والے ہیں۔ آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دورہ کرایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ اسی طرح فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ پھر ایام تشریق کے درمیان میں سورۃ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ 11 ہجری میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہی ہوں۔ فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، باخدا میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ 11 ہجری سوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور ٹمپریچر اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس ہونے لگا۔ یہ آپ پر مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت میں اسی مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر زندگی کے آخری دن وہیں گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی دوران معوذات، سورۃ ناس اور سورۃ فلق اور رسول اللہ سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتیں اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ نے کچھ بہتری محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر آئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔
اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح مہمان نوازی کرنا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب بہتر محسوس کیا تو پھر آپ نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر تیسری دفعہ بھی وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بالآخر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی اور کو سونپ دے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ابوبکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار انکار فرمایا اور کہا، تم سب یوسف والیاں ہو۔ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا، مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے، یہاں تک کہ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ سوموار کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور حضرت ابو بکر امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں، آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا، پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، تو اس پر میں ہنسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے حسن و حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو واضح و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ نے مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو وہ بہت سخت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا
اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوار کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔